بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سابق وزرائے اعظم جو ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو دن بدل بدل کر آتے ہیں وہ اس سائیکل سے گزر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے جو ہیں وہ لسٹ میں شامل کیے جا چکے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور دونوں ہی ابھی کیسز جو ہیں وہ دونوں کے ہی چل رہے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل لانڈری میں دھل کے ان کو کلین چٹ مل جائے گی اور وہ چوتھی بار کے لیے وزیر اعظم جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ یہ ایک ایسا پرسیپشن ہے جو کہ کسی کے لیے بھی جو بھی تھوڑی بھی سیاسی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اس کو یہ تمام باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ کس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور کس کو یعنی ڈیلیبریٹلی پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ کیسز آج دونوں تھے، اس میں آج پہلا جو کیس ہے وہ نواز شریف کا تھا، ان کا لذیذیہ سٹیل ملز اور ایوان فیلڈ ریفرنس کی جو اپیلیں تھیں ان اپیلوں کی سماعت ہے۔ اگر اپیلوں پر فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان کے حق میں ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جی وہ بری ہو جائیں گے۔ عدیل سے ہم پوچھیں گے کہ کیس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے بعد مزید ان کو کوئی ایسا چیلنج تو نہیں درپیش ہوگا؟ سر، نواز شریف صاحب کی حد تک تو چیلنج ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ایون جو کیس اس وقت چل رہا ہے اس میں بھی ان کو کوئی ایسا چیلنج مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نیب ہے اگینسٹ اوور آل۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو مین فریق ہے نیب، پروسیکیوٹر جو ہے وہ نیب ہے، اور نیب نے ہی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے تو صرف آدھے گھنٹے کے دلائل دینے ہیں، زیادہ محنت نہیں کرنی، ضرورت نہیں ہے، زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے مریم نواز والے کیس میں بھی، اور یہ بھی اسی سے ملتا جلتا کیس ہے۔ تو اس کیس میں اب 3 سے 4 گھنٹے تو امجد پرویز صاحب، ابھی ان کے آرگیومنٹس جاری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ دیں گے، ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل وہ اپنے آرگیومنٹس دوبارہ دیں اور کنکلوڈ ہو جائیں، اور اس کے بعد نیب اپنا کیس سامنے رکھے گا۔ اور اس کے کیس سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس کیس میں بری کر دیا جائے گا، ان کی جو سزا ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ پھر دوبارہ سے انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہو جائیں گے، کیونکہ جو ایک نااہلی کی تلوار تھی وہ بھی اب اس سادہ قانون سازی سے آپ کو یاد ہوگا 62(1)(f) میں جو وہ غیر صادق، غیر امین اور تاحیات نااہل ہو گئے تھے، اس کی مدت جو تھی نا پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اب یہ دیکھیں نا، یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان کی جو ایپکس کورٹ ہے اس کے ایک 5 رکنی لارجر بینچ نے، جسٹس عمر عطا بندیال نے، مجھے یاد ہے، وہ فیصلہ تحریر کیا تھا جس میں 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کا تعین ہوا تھا، اور وہ مدت کی گئی تھی تا حیات۔ سابق وزیر اعظم ہوں نواز شریف یا جہانگیر ترین، یہ دونوں ہی نااہل ہوئے تھے 62(1)(f) کے تحت، تو ان کی جو مدت تھی نااہلی کی وہ تا حیات ہو گئی تھی۔ اور کہا یہ گیا تھا اسی فیصلے میں کہ جس قانون میں اگر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نااہلی کی مدت کتنی ہے، مطلب متعین نہیں ہے، تو اس کو تاحیات سمجھا جائے گا۔ بالکل، تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایک سادہ قانون سازی کر کے جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر ایک ترمیم کی، اور جو 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہے اس کو 5 سال کر دیا ہے، اور اس کو سم ہاؤ ہماری جو سپریم کورٹ ہے موجودہ وہ بھی انڈورس ہی کر رہی ہے، اور وہ بھی یہ حق تسلیم کر رہی ہے پارلیمنٹ کا کہ اس کو یہ حق ہے سادہ قانون سازی کے ذریعے بھی اس نااہلی کے تعین کا۔ تو بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے اسٹیج سجا دی گئی ہے، اور وہ اب جس طرح آج میں ابھی دیکھ رہا تھا 24 نیوز پہ نا، ایک بڑے مزے کا ٹکر چل رہا تھا کہ نواز شریف صاحب ہائی کورٹ پہنچنے پر اپنی گاڑی سے اترے، اور جو مرکزی دروازہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا انہوں نے پیدل کراس کیا۔ یہ بریکنگ نیوز ریڈ پھٹے میں چل رہی تھی 24 نیوز پہ، تو آپ اندازہ لگا لیں۔ اور دوسری جانب اسی چینل پر میں دیکھ رہا تھا، اس سے کیا اندازہ لگا لیں؟ اس سے اندازہ یہ لگا لیں کہ لمحہ بہ لمحہ جو ہے ان کی اس طرح کوریج کی جا رہی ہے کہ جس طرح کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کوئی لایا جا رہا ہے اسپیشلی، اور پروٹوکول باقاعدہ طور پر ایسا دیا جا رہا ہے کہ جو ویزیبل بھی ہو۔ اب یہ جو اس طرح کے ٹکرز ہوتے ہیں سر، یہ تو ہم فیلڈ میں کھڑے ہوئے رپورٹرز بھی فائل نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے ٹکرز اگر چل جائیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب عمران خان صاحب سے متعلق میں ابھی اسی چینل پر ایک نیوز دیکھ رہا تھا، ذرائع سے چل رہی تھی کہ اندرونی کہانی جو آج نیب حکام نے ان سے تفتیش کی، اس تفتیش کے دوران وہاں پر جو باتیں ہوئیں، جو سوال و جواب ہوئے، عمران خان صاحب روحانیت اور تصوف اور صوفی ازم کی باتیں کرتے رہے، اور اس طرح اور کہتے رہے کہ مختلف سوالوں کے انہوں نے جواب نہیں دیے، گریز کیا سوالوں کے جواب سے، اور مختلف جو لوگ ہیں ان کے اوپر وہ ملبہ ڈالتے رہے۔ جو ایک صاحب تھے جو احتساب کے مشیر بھی تھے، ان کا نام شہزاد اکبر صاحب، اور ایک سابق عسکری عہدیدار کے اوپر بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ الزام دھرتے رہے کہ وہ لوگ اصل ذمہ دار تھے، اور پھر کہتے رہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا
90 मिलियन का, ये काबीना में इसकी मंजूरी दी गई थी। तो अब काबीना वाले सारे भाग गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा अकेले का फैसला था, ये मुश्तरका फैसला था। इस तरह की खबरें आपको मालूम है चलाई जाती हैं ज़राए से, एक तासुर कायम किया जाता है किसी भी शख्स के बारे में। और अब एक ऐसे शख्स के बारे में ये खबरें चल रही हैं जिसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर तो कोई बंदा था नहीं जो वहाँ पर आकर कहे कि नहीं ये खबर ऐसे नहीं है, ऐसे है। जिन्होंने दी है वो डिनाइल भी नहीं चलवाएंगे। तो इस तरह की जब खबरें चलती हैं तो फिर हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं वो ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलेगी। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुझे नज़र नहीं आ रही। कहने में क्या आ रही है? एक जानिब एहसन इकबाल साहब को मैंने सुबह ऑफिस में आया तो मैंने देखा तकरीबन 12 से 14 स्क्रीन्स हैं। उन 14 स्क्रीन्स के ऊपर एहसन इकबाल साहब की एक शक्ल नज़र आ रही है और वो गालिबन नारोवाल में कहीं किसी तकरीब से खिताब कर रहे थे और उसको लाइव कट किया हुआ था हमारे मीडिया ने। ना वो पार्टी के सरबराह हैं, ना वो मौजूद वजीर हैं, ना एमएनए हैं। एक एमएनए के उम्मीदवार, मुमकिना उम्मीदवार हैं, तो उनको इस तरह की अगर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल ही एक ऑब्वियस सा होता है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल ही टॉप नॉच है सर। ठीक है, बिल्कुल। बात ये है जी कि जैसे कि अदील ने कहा कि जब किसी कोई सरपरस्ती की जा रही हो तो उसके लिए बाकायदा माहौल बनाया जाता है, ग्राउंड पेव किया जाता है, उसके लिए एक इमेज बिल्डिंग की जाती है। वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए हो रही है। और इसी तरीके से किसी को दीवार के साथ लगाना हो या किसी को सीन से हटाना हो या माइनस करना हो तो उसके लिए भी बाकायदा तौर पर जो है वो एक इमेज की डाउन साइजिंग जो है वो डाउन किया जाता है। तो इसमें हमारा मीडिया जो है वो बिल्कुल उसमें एक टूल का किरदार अदा करता है, बल्कि इस्तेमाल होता है। तो जो ये चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि इस वक्त मीडिया के ऊपर जो एजेंडा वगैरह है वो इसी तरह से है कि नवाज शरीफ साहब को आगे की तरफ लेके जाना है और इमरान खान को मंजर आम से गायब करना है। एजेंडा यही है, बाकी देखिए होता क्या है। लेट अस सी। थैंक यू।